ساری دنیا میں چلایا کرتے تھے کہ یہ طالبان دہشت گرد ہے، اور طالبان یہ ایک پشتون ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ آپ سب یہاں پہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں پہ طالبان وہ طالبان ہیں جو دین حاصل کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم طالب کہتے ہیں، جو دین اسلام حاصل کرتے ہیں ان طالبان کو، اس دین کو آپ نے ایک دہشت گرد، اس کو پشتونوں کے ساتھ جوڑ کے آپ نے اس پشتونوں کی ایتھنک پروفائلنگ کی ہے۔ آج جہاں دنیا بھر میں آپ جائے، ہم کہتے ہیں، ہم بالکل یہ مانتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ فلسطین میں کتنے فلسطین مارے گئے ہیں اسرائیلیوں کے ہاتھ؟ کشمیر میں کتنے کشمیری مارے گئے ہیں؟ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پشتون، افغان، مسلمان یہ شہید ہوئے ہیں، لہٰذا آج بھی ہم دہشت گرد کے نام پہ جانے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم نے اپنے گھر ہمارے گئے ہیں، ہماری عزتیں گئی ہیں، ہمارے کاروبار گئے ہیں، ہمارے ریسورسز گئے ہیں، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھینا گیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں جو جہان میں کسی بھی، پورے دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپریشن کرنا چاہ رہے، پہلے ہمیں یہ جواب دے۔ میاں صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا عثمان خان کاکڑ شہید کا، احسان اللہ احسان جو اے پی ایس واقعے میں ملوث تھا، وہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا۔ ہمیں بتایا جائے کہ وہ فوج کی نگرانی سے کیسے باہر آیا ہے، ہمیں جواب دیا جائے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کے بعد کہ ہمیں ایم آئی کے ایک جنرل ماجد نے ایک لسٹ پکڑائی تھی جس میں افراسیاب خٹک صاحب کا نام بھی تھا، فرت اللہ بابر صاحب کا نام بھی تھا، اس میں شہید عثمان خان کاکڑ صاحب کا نام بھی تھا کہ آپ نے ان کو مارنا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بھی آپ کا ہے، اور آپریشن کے نام پہ آپ پشتونوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایکو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پشتونوں یا بلوچوں یا سندھیوں یا سرائکیوں کے جب اختیارات کی بات آتی ہے، ان کے حق ملکیت یا حق حکمیت یا ان کی مستقبل کے فیصلے آتے ہیں، تو یہ کیوں ایک صوبے کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، وہ کیوں فوج کی طرف سے کیے جاتے ہیں؟ حالیہ دنوں میں جب ایک مذاکرات ہوئی، آج یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، آیا یہ جو ٹی ٹی پی یہاں پہ آئی ہے، دہشت گرد یہاں پہ آئے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے، یہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے یہاں پہ آئے۔ آپ نے کس سے پوچھ کے، کس کو اپنا ساتھی بنا کے آپ گئے، آپ نے مذاکرات کیے؟ آپ نے کیوں یہ مذاکرات کیا؟ آپ نے کسی کو اعتماد میں لیا؟ یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی پارلیمنٹیرین کو یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بس انہیں بتایا گیا کہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج اس خطے کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس خطے کے حالات صحیح نہیں ہے، یہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہے۔ ایران اور سعودی کے اس مطلب ہم یہ خوشگوار ماحول کو بھی ہم کسی شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ چائنا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے۔ خطے کے حالات ایسے نہیں ہے، ہمیں بتایا جائے، ان لوگوں کو بتایا جائے، پارلیمان کو بتایا جائے، سیاستدانوں کو بتایا جائے کہ ہماری یہ فورن پالیسی کیا ہے، آج کی حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے اس فورن پالیسی پہ، کیونکہ اس کے اثرات آئیں گے، اور بلی کا بکرا کون بنے گا، قربانی کون دے گا؟ یہ پشتون دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف پشتون بیلٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% پشتون بیلٹ میں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اس ملک کے جو سارے مسئلے کے جو جڑ ہے، وہ ایک تو قوموں کی خود مختاری ہے، اور دوسری جو ہے وہ عوام کی حاکمیت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آئین ساز اسمبلیوں پہ شب خون مارا گیا، ایک آئین بنا، اسے 2 سال کے بعد توڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد مارشل لاء لگایا گیا، پھر 69 میں پھر مارشل لاء لگایا گیا، پھر اس کے بعد 23 سال بعد انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد 26 سال بعد ایک دوسرا آئین بنا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا۔ ہم مشکور ہیں ان کے، ہم احسان مانتے ہیں، پر یہ آئین مکمل نہیں ہے۔ اس کا ذکر ان آئین ساز کے جو رہنما تھے، جو شریک تھے اس میں، انہوں نے خود کہا، جو پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جو آئین کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ آئین نامکمل ہے۔
اسے 10 سال بعد پھر ریویو کیا جانا تھا. وہاں پہ قوموں کو خود مختاری دینی تھی, عوام کی حکمیت کے بارے میں کہا جانا تھا. پر معذرت کے ساتھ یہ آئین نہ تو لکھنے کے حد تک تو ٹھیک ہے, نہ تو یہ آئین عوام کی حکمیت قائم کر سکا, نہ قوموں کو خود مختاری دے سکا ہے. تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم آر ڈی بنی, اے پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم بنی. یہاں پہ آپ نے افراسیاب صاحب نے کہا تھا کہ سی او ڈی ایم نے بنائی تھی, پر یہ سب کچھ ضائع گیا. وجہ کیا تھی؟ میں مانتا ہوں, ہم سب مانتے ہیں, سیاسی کارکن یہ مانتے ہیں کہ اس وقت آئین توڑا گیا. یہ ایوب خان نے نہیں توڑا, آئین اس وقت توڑا گیا جب آرٹیکل 6 پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اگر آرٹیکل 6 پہ عمل درآمد ہوتا, اگر آرٹیکل 6 پہ ہم سیاسی فورسز, سیاسی قوتیں, سیاسی پارٹیاں عمل درآمد کراتی, تو آج آئین کو توڑنے کی جرت کوئی بھی نہیں کرتا. آج نہ فوج کر سکتی, آج نہ عدلیہ کر سکتی, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ جرت بھی کرتی کہ وہ آئین کو توڑ سکتی. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, میں ذرا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا تیز سے. 18ویں ترمیم کی بات کی گئی, یہ ایک بہت ہی مثبت سٹیپ تھا. پھر پیپل پارٹی اور اس وقت کی جو ساری جماعتیں تھی ان کی طرف سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ قوموں کے لیے ایک اچھی, ایک نیک شگون تھا, پر یہ کافی نہیں ہے. یہ پہلی سیڑھی تھی, آگے ہمیں بہت سی سیڑھیاں چاہیے تھی, پر یہ وہیں پہ رک گیا. اب 18ویں ترمیم پہ آپ کس طرح عمل درآمد کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں, پشتون بلوچ مشترکہ صوبہ بلوچستان میں, سندھ میں آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ فوج کی حکومت ہے, عملاً فوج کی حکومت ہے. آپ نے جو اختیارات دیے وہ آج بھی وفاق کے پاس ہے, فوج کے پاس وہ ہے. وہاں پہ کوئی بھی اسے ایکسرسائز نہیں کر سکتا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک یہ کثیر القومی ملک ہے. یہ 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے. یہ کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے, یہ فوج کا ملک نہیں ہے, یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا ملک نہیں ہے. یہ کوئی ایک صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں ہماری حکمرانی ہوگی. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہہ سکتی کہ میں اقتدار میں ہوں تو اس ملک پہ میرا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے. نہ فوج کا کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ 5 قوموں کا مشترکہ ملک ہے. آپ کو اسے ایک کثیر القومی ملک بنانا ہوگا. اگر آپ نہیں بنائیں گے, افراسیاب صاحب نے اس کی نشاندہی کی, آپ کو یاد دلایا, اور اس وقت کے جو میں نے کہا بھی تھا, میں نے یاد دلایا تھا آپ کو کہ جنہوں نے یہ آئین بنایا تھا جو بانیوں میں سے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ایک کانفیڈریشن بننا چاہیے. پھر ہم کانفیڈریشن کا مطالبہ کریں گے آپ سے, پھر ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے, پھر ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیں گے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ عصر نو آئین کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں, جس میں ہمیں ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ وہ صرف لکھنے کے حد تک نہ ہو. 2 مین چیزیں, قوموں کی خود مختاری اور عوام کی حکمیت, جس کی بنیاد ہمیں اگر رکھنی ہے تو وہ 1940 کی قرارداد. یہ ملک جو ابھی بنا ہے وہ جناح صاحب کا ملک نہیں ہے. یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو 1940 کی قرارداد پہ بنا تھا. اس میں فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کی گئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس یہ سوورن ہوں گی, یہ آٹونومس ہوں گی. آپ نے اس کو نہیں مانا. پھر آپ نے یہاں پہ 1 یونٹ کے نام پہ, پیریٹی کے نام پہ ایک چال چلی بنگالیوں کے ساتھ. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیریٹی بنائیں. اب کیوں آپ وہ فالو نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, فوج اس ملک کے دفاع کے لیے, اس ملک کو چلانے کے لیے نہیں ہے, حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے, قوموں کا استحصال کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اتنی بڑی فوج کی اس ملک کو کوئی بھی ضرورت نہیں. فائنینشیل کرائسس میں ایک جھگڑا ہوا ملک, اس کو اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں, اس کی سائز کم کر دی جائے. اس سے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم فوج کو سیاسی مداخلت سے بند کریں. اسے ہمیں یہ چاہیے کہ فوج کو محکمے کی طرح چلائے, ادارے کی طرح نہ. فوج ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس کو ایک ڈپارٹمنٹ رہنا چاہیے
डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए, ना कि ये पूरा मुल्क फौज के अंडर होना चाहिए। दूसरा मुतालबा हम ये रखना चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं इसे बहाल करना चाहिए। एक फौजी आमिर के कहने पे स्टूडेंट यूनियन को बंद कर दिया गया था कि यहां से सियासत खत्म कर दी जाए। ये उसकी सियासत थी कि अवामी सियासत खत्म कर दी जाए, तो हमें ये अवामी सियासत को वापस बहाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मजम्मत करना चाहते हैं। किस चीज की मजम्मत? जो एथनिक रेशियल रिमार्क्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अफगान वुमेन एजुकेशन के बारे में जो पश्तूनों के साथ उन्होंने जोड़ा था, हम इसकी मजम्मत करना चाहते हैं पुरजोर। हम इस कॉन्फ्रेंस से मुतालबा करते हैं कि आप इसकी मजम्मत करें। दूसरा मुतालबा हमारा ये, अगला मुतालबा कि ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालबा करे कि अफगानिस्तान में वुमेन एजुकेशन पे जो पाबंदियां लगी है उसे हटा दिया जाए। और आखिरी और सबसे जरूरी, ये सब के लिए मैं कहना चाहिए, पंजाबियों के लिए भी है, सिंधियों के लिए भी है, बलोचों के लिए भी है, सराइकियों के लिए भी है और ये पश्तूनों के लिए भी है। जबकि हम यहाँ पे कौमें रह रही हैं, हम हजारों साल से रह रहे हैं, हम अपने वसाइल है, हमारे अपने कल्चर है, हमारे अपने दोस्त दुश्मन सब कुछ हमारा वाज़े हजारों सालों से। निसाब में नेशनलिज्म पढ़ाया जाए। हम एक कौम नहीं है, हम कसीर कौमी मुल्क है, यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद है। हमें चाहिए कि हम हर एक कौम की जो अपने नेशन के बारे नेशनलिज्म है उसको हम प्रमोट करें, उनके कल्चर को प्रमोट करें, उसकी लैंग्वेज को प्रमोट करें, उनके सब चीजों का हम ख्याल रखें। तो आखिर में मैं अवामी नेशनल पार्टी का बहुत मशहूर हूँ और मैं चाहता हूँ, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस तरह की नशिस्तें बार बार बनाएं, 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, ताकि हम इस पे संजीदगी से गौर कर सकें और हम इस मुल्क को, ये दलदल में फंसा हुआ मुल्क है, जो दलदल आज आप देख रहे हैं, अगर हम इसमें जितना भी हाथ मारेंगे हम नहीं निकल पाएंगे। हमें दलदल से अगर निकलना है तो हमें कौमों की आजादी, खुद मुख्तियारी और उनकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना होगा। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया।